احتجاج کریں, کون احتجاج سے روکتا ہے؟ یہ پورے اسلام پشاور سے لے کے اسلام آباد تک روڈ کے کنارے اپنے پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جائیں. اور میں اس بات سے اتفاق میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نے دیکھا, اسٹوڈنٹس لیڈرشپ میں ہم رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ, مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب, نجم علی صاحب بہتر جانتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے طے کیا کہ ان کی تنظیم جو ہے وہ پریس کلب کے باہر پلے کارڈز لے کر کھڑی ہوگی. یقین مانیں اس زمانے میں بھی ان کے اس پروٹیسٹ کے, احتجاج کے, وہاں پہ ویلڈ ہوتا تھا, لوگ بات سنتے تھے اور حکومت آ کے یا پولیس ان سے بات چیت کرتی تھی کہ بھائی آپ کے مطالبات ان پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, ان پہ نہیں ہو سکتا. آپ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہر وقت کہتے ہیں روڈز بند کریں گے, ہم جو ہے وہ گاڑی نہیں چلنے دیں گے, پہیہ جام کر دیں گے, اور آپ دکانداروں کو ڈنڈے کے زور پہ دکانیں بند کروائیں گے. دیکھ رہے ہیں میری دکان آپ ڈنڈے کے زور پہ کیوں بند کروانا چاہتے ہیں؟ اب کراچی کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, اب ایبٹ آباد کی نکال کے دیکھ لیں, مانسیرا میں دیکھ لیں, آپ کے کارکنوں لوگوں کو زبردستی مار کے دکانیں بند کروا رہے ہیں. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت کرے غیر قانونی کام ہے. ایک غیر قانونی کام کے بدلے میں آپ دوسرا کام غیر قانونی نہیں کرتے. سمیرہ صاحب, اب تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو آرڈر دے دیا ہے پولیس کو کہ جناب ختم کریں اس چیز کو, اور میرے خیال میں شاید سننے میں آ رہا ہے کہ آج رات تک جو ہے وہ پولیس اپنا ایکشن کرے گی, اور یہ جہاں پہ بھی یہ دھرنے شرنے دیے جا رہے ہیں اس کو ختم. اب میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے کہ جب یہ ہوگا obviously پولیس کی نفری وہاں پہ جائے گی, کارکن ریزسٹ کریں گے, ڈنڈا چلے گا, آنسو گیس چلے گی, لیکن they are following court orders. Even the court is not accepting کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے, سڑکیں بند کر رہی ہے, یہ جائز ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے ناجائز ہے. منصور, پھر وہی بات آ جاتی ہے, کورٹ نے تو یہ بھی آرڈرز دے رکھے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہو, یہ بھی آرڈرز دے رکھے ہیں کہ ان کے پارٹی لیڈرز کی ملاقات ہو. وہ آرڈرز تو نہیں مانے جا رہے. کورٹ نے تو یہ بھی آرڈرز دیے تھے کہ بھائی آپ نے الیکشن کروانا ہے, وہ بھی آرڈرز نہیں مانے گئے. تو یہاں پہ بھی تو ہم سلیکٹیو ہیں نا, کہیں پہ ہمیں کورٹ کے آرڈرز بڑے مقدس لگ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم مان لیتے ہیں, کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پلاننگ کے ساتھ جا نہیں رہے ہیں تو ہم نہیں مانتے. تو یہ اب ہمارا بحیثیت مجموعی, جس طرح جیسے میں پہلے بات کری تھی کہ ہم کس طریقے سے ریاست چلا رہے ہیں, جب ہم ریاست ہی اس طرح چلا رہے ہیں کہ جب ہم کسی آئین اور قانون کو مانتے نہیں ہیں, تو پھر وہاں پہ یہی صورتحال بنتی ہے کہ جو آپ کو دل پسند ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا وہ نہیں کرتے. پر بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی کہ جی ملاقاتیں بند اس لیے. پہلے ہم سن رہے تھے, سارے وزراء کہہ رہے تھے کہ جی 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی, 8 فروری کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کیا آپ کو بھی کہ جی وہ کوئی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کون سا کوئی ایٹم بم کا فارمولہ بتانے والے ہیں انہیں, کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اچانک سے کوئی انتشار پھیل جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک لمحے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اب نہیں ہیں, انتشار کی سیاست کو رد کر چکے ہیں, لوگ اب ان کے دھرنوں میں نہیں آ رہے, احتجاجوں میں بھی نہیں آ رہے, چلو مان لیا. تو پھر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث کیوں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے ملاقاتیں بند رکھی ہیں؟ پھر خوف کس چیز کا؟ سر مجھے بھی تو بات کر لیں نا, آپ کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ پھر ان کا ٹویٹ, اگر آپ اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاک فوج کے سربراہ کو گالی دینا شروع کر دیں, بے شک آپ کے ساتھ 5 بندے کیوں نہ ہوں, کیا اجازت دی جا سکتی ہے آپ کو؟ یعنی آپ ملک کی سیکورٹی کو داؤ پر لگا رہے ہیں, یعنی آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کا جو چیف ہے اس وقت دفاع کا, اس کی حالت یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے انہونی. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں بھی. میاں صاحب نے بھی بڑی سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تنقید کی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بڑے الزامات لگائے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی چیزیں دیکھی ہیں, یہ ایسا نہیں کہ کوئی عمران خان نے بڑی جو ہے وہ ایسی تنقید کر دی کہ جو پہلے کبھی کسی نے کہا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ تنقید کر رہے ہیں, تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کے معاملے کے اوپر بھی ہم نے یہ اگر نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی تنقید کی ہو, تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک سیاستدان کو اس طریقے سے ہر لحاظ سے ٹارگٹ کیا ہو, جس کے اوپر 300 مقدمات بنا دیے ہیں آپ نے. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں, اور ملاقاتیں 3 مہینے سے آپ کی بند ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کی فیملی سے ملنے نہیں دے رہے. آپ ان کی, اگر آپ کو یہ زیادہ پرابلم ہے کہ جی وہ فیملی ان کی, آپ ان کے پارٹی لیڈرز کو تو ملاقات کرنے دیں, وہ تو بیچارے ٹھنڈے سے پیغام دے دیتے ہیں. نہیں, محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے اپنی, انہوں نے کہا ہم نے بیرسٹر گوہر کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں, وہ تو انہوں نے فون کر کے منع کر دیا. میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ابھی بات ہو رہی ہے نا وہ علاج کے کنسرن میں ہو رہی ہے, اس میں ان کی بیرسٹر گوہر کی بات ٹھیک ہے کہ علاج کے معاملے پر جو معاملہ ہے وہ فیملی دیکھے گی. دیکھیے مجھے اللہ معاف کرے کچھ ہو نا, تو سب سے پہلے میرے ہسبینڈ کو, اگر ہسبینڈ اویلیبل نہیں ہے تو میرے پیرنٹس کو یا میرے بہن بھائیوں کو بتایا جائے گا. آپ کو تو نہیں کوئی کال کر کے بلائے گا, میں آپ کا بھائی ہوں, نہیں وہ کوئی میرے کولیگ کو تو نہیں فون کر کے کہے گا کہ بھائی آجو سمینہ کی آ کے ذرا یہ رپورٹ لے لو یا اس طرح. تو ظاہر ہے امیجیٹ فیملی جو آپ کی ہوتی ہے اسی کا حق بھی ہوتا ہے. اور سب سے, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارا کوئی پیارا اگر خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ہے تو مجھے لاکھ دنیا آ کے کہے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, میں یہ چاہوں گی کہ میں اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. بھائی وہ جب مجھے خود بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے تسلی ہوگی. تو یہ اگر بہنیں اس بات کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یا
پارٹی اس چیز کو اگر کہتی ہے کہ جی بالکل بہنوں کا فرسٹ رائٹ ہے وہ جا کے ملے تو اس میں کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جان بوجھ کر کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ خراب کر لیا گیا ہے. اگر آپ کو زیادہ ہی پرابلم ہے کہ ان کا ایکس کا ہے یہ تو علاج کا معاملہ تو ابھی آیا نا. ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو نہیں بیچارے آ کے کوئی اتنی ہارڈ لینگویج یوز کر رہے تھے, وہ تو بیچارے تقریباً نارمل کر کے ہی ان کا ٹویٹ بتاتے تھے جو بھی ہے. تو آپ ایک ان کے لائرز کو ایکسیس دیتے ہیں, قیدیوں کے رائٹس ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بھئی اگر قیدی یہ کر رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کو اب اس کی آنکھ جا رہی ہے تو جاتی پھرے. آج عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ملی ہے ان کے تھرو یہ بات بھجوائی ہے کہ میرے پرسنل ڈاکٹرز کو بھیجو, میری آنکھ ابھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے ٹیسٹس کی رپورٹس نہیں دی گئی. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو کنسرنز ہیں جب تک مریض خود اپنے منہ سے نہیں بتائے گا تو ہم کیسے رپورٹس کے اوپر صرف یہ بلیو کریں. مریم وٹو صاحبہ نے نجم صاحب ٹویٹ کیا ہے, ٹوڈے ڈیورنگ the jail meetings Imran Khan told his wife Bushra Imran that he is deeply concerned about his eye as it is not improving. He said that a doctor sent by the government conducted blood test also but did not share the reports with him. He added that even if the reports were shared, he would not be satisfied unless his own personal doctors, Dr. Faisal Sultan and Dr. Asim, are allowed to examine him and carry out the test themselves. یہ پیغام جیل سے آیا ہے وایا بشرا بی بی کی فیملی کے. دیکھیں بنیادی طور پہ اس آنکھ کے مسئلے کو طبی مسئلہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ طبی مسئلہ تو رہنے نہیں دیا گیا, یہ سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا. اسی کی بنیاد پہ پاکستان تحریک سر آپ ان کا بلف کال آؤٹ کر دینا. اگر آپ کے خیال میں وہ اس کو سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں, وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے سیاست ہو رہی ہے, انہوں پورا کرو. ان کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ نیچے سے کرسی کھینچ لیں, کال دیر بلف. دیکھیں یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر آپ دو ڈیمانڈز کی, ایک کہ جی ان کی بہنوں کا ایکسس دے دیں ان تک, دوسرا ان کو ایک ہفتے کے لیے اکارڈنگ ٹو محسن نقوی صاحب ان کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیں, ختم کریں. اوکے جی اور بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو. اچھا اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جب پچھلا پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی ایک بات شروع ہو گئی تھی کہ کوئی رنگ بدلنے لگے ہیں اور کوئی ڈیل ہونے لگی ہے. لیکن آج جی 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 تو اس کے بعد کیا ہوا تھا منصور صاحب, یہ ایک ہفتے کے بعد اس ملاقات سے جو سب سے زیادہ لوگ پریشان نکلے تھے ان میں سے ایک نجم ولی صاحب بھی تھے. پریشان نکلے تھے کہ واقعی کوئی رنگ بدل تو نہیں رہا, یہ تو پریشانی والی بات ہے. حد ہو گئی یار میری پریشانی کا آپ کو پتہ چل گیا. کمال ہے, دونوں طرف سے ڈینائل آ گئی. کیوں جی کمال ہے سر. میرا تو پھر میرے دل کا حال تو یہ جانتے ہیں اور پھر بھائی انہوں نے ان کو نہیں, لیکن آپ ریفرنس دے رہے تھے, اپنی بات کمپلیٹ کریں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ طبی مسئلہ تو رہا نہیں, یہ ایک پولیٹیکل میچ شروع ہو گیا اور اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑے دعوے شروع ہو گئے کہ اب تو خان صاحب جو ہیں, بس مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, انہوں نے مجھے کال کی, بلکہ میسیج کیا پہلے پھر کال کی. انہوں نے کہا صاحب مجھے اپنے پروگرام میں بلائیے گا اور بس دیکھیے گا خان صاحب اب باہر آ رہے ہیں, اب ختم جناب, ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ فلانے کہہ دیا, فلانے کہہ دیا, فلانے کہہ دیا. یہ کوسا صاحب تو نہیں تھے؟